بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 82 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ سے لے کر آیت نمبر 252 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی دوسرے سپارے کے اختتام تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا تو کہنے لگے، انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے پروردگار صبر کی صفت ہم پر انڈیل دے۔ افرغ علینا انڈیل دے ہم پر صبر کی صفت، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی بخش دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ جی عزیز طلبہ، گزشتہ آیات میں طالوت کی لشکر کی روانگی کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر دشمن کی طرف چلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی فوج کو آزمایا، طالوت کی فوج کو، کہ یہ لوگ کس حد تک تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، ان کو پانی کی نہر کے ذریعے آزمایا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ نہر کا پانی نہیں پینا، تو جنہوں نے پیا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہوگا، فلیس منی۔ تو بہت تھوڑے سے لوگوں نے پیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی بہت سیر کر کے پیا، وہ تو پھر آگے چلنے کے قابل ہی نہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے تھوڑا سا پیا، اور تیسرے نمبر پر بہت زیادہ استقامت والے تھے جنہوں نے بالکل نہ پیا۔ تو یہ 313 وہی تھے جنہوں نے بالکل نہیں پیا تھا، اور جنہوں نے تھوڑا بہت پیا تھا وہ بھی پھر بعد میں دشمن کے سامنے مٹ بھیڑ جب ہو گئی تو دشمن کی تعداد دیکھ کر گھبرا گئے وہ، کیونکہ دشمن ایک روایت کے مطابق 90,000 تھی اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000، تو اس میں صرف گھوڑ سوار تھے۔ تو یہاں پر ولما برزو میں ان کی مٹ بھیڑ کا ذکر ہے کہ جب وہ دشمن کے آمنے سامنے ہو گئے۔ بروز کا مطلب ہے صاروا فی البراز، کہ کھلے میدان میں دشمن کے آمنے سامنے ہو جانا، کھلے میدان میں دشمن کے آمنے سامنے ہو جانا صحرا میں۔ تو وہ کھلے میدان تھا، اس میں جو ہے نا وہ جالوت کا لشکر آیا اور آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ جالوت تھا، یہ قوم عمالقہ کا بڑا بادشاہ تھا، تو یہ ان کا بڑا تھا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تفسیر دیکھیے، ای ظہروا لقتالہم یعنی ظاہر ہو گئے، نکل گئے وہ ان کے ساتھ قتال کے لیے، نکل گیا میدان کی طرف۔ وتصافوا اور صف بندیاں ہو گئی، مطلب یہ کہ آمنے سامنے ہو گئے، لشکر کے آمنے سامنے ہو گئے۔ تو 90,000 کا لشکر تھا، اور ایک روایت کے مطابق 3,00,000 تو صرف گھوڑ سوار تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پھر طالوت علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اور عادت کو نہیں دیکھا بلکہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت اور ثابت قدمی کی دعا کی۔ اور صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ پہلے ثابت قدمی کی دعا کی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، پہلے ثابت قدمی سے پہلے دعا کی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اور بعد میں ثابت قدمی کی دعا کی ہے۔ تو جنگ کرنے کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری چیز ہے، کہ ثابت قدمی ہو تو ہی جنگ میں فتح حاصل ہوگی۔ اور فرمایا کہ ثابت قدمی کے لیے ثابت قلبی بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے ثابت قلبی کی دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما، یعنی ہمارا دل کو ثابت فرما، دل کو مضبوط فرما۔ ہمارے صبر جو وہی بندہ کرتا ہے نا جس کا دل مضبوط، اس کے بعد ثابت قدمی اور پھر فتح کی دعا فرمائی۔ قالوا ربنا افرغ اصبر علینا، انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، استقامت کو، صبر پر، قتال کے اوپر۔ یہ صبر القتال ہوتا ہے، یعنی قتال جنگ جتنی ہی سخت ہو اس میں بھاگا نہ جائے، یہ صبر ہوتا ہے، صبر القتال اس کو کہتے ہیں۔ وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدم کر، بتقویت قلوبنا، صورت ثابت قدمی کیا ہوگی کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں، اور دل کی مضبوطی کی دعا انہوں نے پہلے کی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا علی الجہاد، جہاد کے اوپر، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تیسری دعا یہ کی کہ ہمیں
کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، یعنی ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ آگے دیکھیے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ فَهَزَمُوهُمْ توڑ کر رکھ دیا، ترجمہ کیا ہے؟ توڑ کر رکھ دیا ان کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس کو یعنی داؤد کو سلطنت اور دانائی عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا، جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اچھا، داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا نام تھا، تو داؤد ابن عیشا، وہ اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ طالوت کے لشکر میں موجود تھے، 313 کا حصہ تھے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام جو سب سے بیٹے تھے، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کل نبی الا یرعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام بعد میں بادشاہ بنے نا اتنے بڑے، لیکن پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ دیکھیے، تو شمیر علیہ السلام کے پاس وہی آئی کہ داؤد جو عیشا کا بیٹا ہے وہ جالوت کو قتل کرے گا۔ تو انہوں نے جو ہے ان کے والد سے کہا کہ داؤد کو بھی بلاؤ، تو ان کو بلایا گیا، اور وہ جو راستے میں جانے لگے نا، تو 3 پتروں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ذریعے سے جالوت کو قتل کرو گے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ان پتروں کو اٹھایا، اور جب مڈ بیڑ ہو گئی تو کوئی بھی جالوت کے سامنے نہیں آ رہا تھا، بہت طاقتور آدمی تھا وہ۔ تو داؤد علیہ السلام نے 3 پتھر اس کو مارے اور اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں طالوت نے داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروائی، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے، اور بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور بنی اسرائیل میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہت اور نبوت ایک بندے میں جمع ہو گئی، اور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو آپ کے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ طالوت کو پھر اس سے بڑی حسد ہوئی اور اس کو مارنے کی سازش بھی کی، لیکن بعد میں توبہ کی اور توبہ طائب ہو کر انتقال توبے پر ہی ہوا۔ جی آگے دیکھیے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ جی یہ رہ گیا تھا، فَهَزَمُوهُمْ كَسَرُوهُمْ، توڑ کر رکھ دیا ان کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، بِإِرَادَتِهِ، اذن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ، یعنی اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ طالوت کی قوم جیت جائے، فتح حاصل ہو جائے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ، اور داؤد نے قتل کیا، وَكَانَ فِي عَسْكَرِ طالوت، یہ طالوت کی لشکر میں شامل تھا، یعنی پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں شمیر علیہ السلام نے ان کو بلا لیا۔ جالوت وَآتَاهُ، اور دیا کس کو؟ ای داؤد، وہ ضمیر کا مرجع، بیان مرجع۔ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، والحکمت، اور حکمت دی، دانائی دی، ونبوت۔ جی صاحب جلالین کے مطابق یہاں حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے، جبکہ بعض مفسرین نے حکمت سے مراد نبوت دی ہے۔ تو یہاں حکمت سے مراد صاحب جلالین کے مطابق دانائی ہے، کیونکہ وہ نبوت کا انہوں نے الگ سے ذکر کیا۔ والنبوت بعد موت شمویل علیہ السلام و طالوت، اور تو شمویل علیہ السلام اور طالوت کی وفات کے بعد بادشاہی بھی ان کو ملی، جو طالوت بادشاہ تھے ان کی جگہ پر، اور شمویل علیہ السلام جو نبی تھے وہ نبوت بھی ان کو مل گئی۔ لم یجتمعا لأحد قبلہ، تو یہ بادشاہی اور نبوت اس سے پہلے کسی میں بھی جمع نہیں ہوئی تھی بنی اسرائیل میں۔ وعلمہ مما یشاء کصنعۃ الدروع ومنطق الطیر، جی اور جو چاہا اللہ نے ان کو سکھا دیا، جیسے کہ درع کی صنعت، لوہے کو بغیر درع کے وہ کسی بھی طرف موڑ کے بنا سکتے تھے۔ ومنطق الطیر، اور پرندوں کی زبان، تو پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، یہ پرندے ان سے گفتگو کرتے تھے، اور جو پرندے گفتگو کرتے تھے ان کو سمجھتے تھے یہ، اور دوسرا ہتھیار اچھے طریقے سے بنا لیتے تھے۔ تو یہ ان کو خاص خصوصیت دی گئی تھی۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھی، چیونٹیوں کی بولی سکھائی گئی ان کو، پرندوں کی بولی سکھائی گئی، خوش آوازی دی گئی تھی ان کو، اور آلات کے بغیر ذرا بناتے تھے، یعنی ذرا ظاہر آلات سے بنایا جا سکتا ہے، تو صنعت الدروع آلات کے بغیر ذرا بنایا جا سکتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح بن جاتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے کما کے نہ خود مزدوری کر کے کھاتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ، اور اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے، وَلَوْلَا، اور اگر اللہ لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کا دفاع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ،
تو زمین میں فساد پھیل جائے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہاں سے جہاد کا فائدہ اور جہاد کی حکمت بیان ہو رہی ہے. پہلے تفسیر دیکھیے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم بدل بعض من الناس. جی یہ بدل بعض ہے لوگوں سے، الناس سے بدل ہے بعضهم، یعنی کچھ لوگوں کے ذریعے دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بعض کچھ لوگوں کا دفاع کر کے کچھ لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے سے وہ کر لیتا ہے. لفسدت الارض، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا بغلبۃ المشرکین، صورت فساد مشرکین کا غلبے کے ذریعے. وقتل المسلمین، مسلمانوں کا قتال ہوتا. تخریب المساجد، مساجدوں کی تخریب کاری ہوتی، مساجدوں کو ڈھایا جاتا. ولیکن اللہ، لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں. فدفع بعضهم ببعض، چنانچہ بعض کے ذریعے بعض کا دفاع کیا. تو یہ جہاد کی حکمت اور فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. تو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لولا جو ہے نا انتفاع اول ہوتا ہے اس میں بسبب انتفاع ثانی. مثال آپ نے نحو میں پڑھی لولا علی لہلک عمر، تو انتفاع اول ہے بسبب انتفاع ثانی کے، کہ عمر کی ہلاکت نہیں ہوئی. اس کا سبب کیا ہے؟ لولا علی کا ہونا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر کی ہلاکت ہو جاتی. تو عمر کی ہلاکت نہیں ہوئے انتفاع ثانی، کس کی بدولت؟ بسبب انتفاع اول لولا علی. ٹھیک ہے، تو لولا علی یہاں پر بھی ایسی ہے. لولا دفع اللہ الناس، یہ انتفاع اول ہے کہ اگر لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتے، انتفاع اول ہے. لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا. انتفاع ثانی ہے، تو زمین میں امتناع فساد الارض بسبب دفع الناس بعضهم ببعض. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے جہاد پر اللہ تعالیٰ قائم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سبب ہے کس کا؟ کہ زمین میں فساد نہیں ہے، زمین میں فساد نہیں ہے. تو یہ جہاد کی سب سے بڑی حکمت اور جہاد کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعے دفع کر دیتے ہیں، یعنی جو سرکش ہوتے ہیں، جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے دفع کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، جہان والوں پر بڑا فضل ہے. تو یہ جو حکومتوں کے انقلاب ہوتے ہیں اور فتح اور شکستیں ہوتی ہے، اس کی تکوینی مصلحت اور حکمت اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جب کسی قوم یا کسی حکومت کی طرف سے دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے کسی قوم کو لازمی کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس ظلم اور تعدی کو اور شر فساد کو اللہ تعالیٰ ختم کر لیتے ہیں، اور زمین کو اللہ تعالیٰ فساد سے بچا لیتے ہیں. تو یہ حکمت ہے جہاد کی جو یہاں پر بیان ہوئی ہے. جی آگے دیکھیے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے. وانک، اور بے شک آپ ان لوگوں میں سے ہے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. جی تلک هذه الآیات، یہ آیات جو ہم نے سنائی ہیں آپ کو، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. نتلوها نقصها، جب آپ کو کھول کر بیان کرتے ہیں. علیکہ، کس پر؟ آپ پر. آپ سے مراد کون ہے؟ مخاطب کو بیان. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بالحق بالصدق، یعنی ٹھیک ٹھیک صحیح جو ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہوئے. انک من المرسلین. التاکید بان وغیرہ، یہ جو ان، تاکید بان وغیرہ، جو ان اور دوسری تاکید لام، یہ جو تاکید بیان کی گئی ہے، دونوں تاکیدیں آئی ہے. ان اور لام یہ تاکید ہے. رد لقول الکفار، یہ کفار کے قول کا رد ہے جو کہ کہتے تھے لست مرسلا، آپ تو نبی نہیں ہے، آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نہیں ہیں. تو یہ ان پر رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں لائی، ان اور لام. انک لمن المرسلین، اور جملہ اسمیہ خود ایک تاکید ہے اس کی کہ آپ کو، بے شک آپ ہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت، تو یہ جملہ معترضہ ہے پچھلے مضمون اور اگلے مضمون کے درمیان، تو یعنی تعلق نہیں ہے اس کا پچھلے مضمون سے، لیکن اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گزشتہ واقعات کا جو صحیح علم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، اور یہ آپ کی صداقت
کہ اظہار کے لیے ہم نے بیان کیا ہے، اور کیونکہ علم وہی الہی کے بغیر آپ کو تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا یہ، تو یہ مشرکین کے اوپر رد ہے۔ جی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ جہاد کی کیا حکمت ہوتی ہے، جہاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے مختصراً کمنٹس میں لکھنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔